ادھر مکہ میں صفوان بن امیہ جب جرنگ میں آتا تو گلا پھاڑ کے کہتا، اے اہل قریش، اے لات و منات اور عزا کے ماننے والوں، تم بہت جلد میری زبان سے ایک ایسی خوشخبری سنو گے کہ تم جنگ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ پھر کوئی بدر کا میدان گرم نہ ہوگا، اور اگر میدان بنا تو وہ مدینہ کی گلی کوچوں میں ہوں گے، جن پر ہم برق و باران کی طرح نازل ہو کر پوری آبادی کا تہس نہس کر دیں گے۔ قریش مکہ کو بدر کا غم اس لیے زیادہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود میدان میں پوری طرح ہزیمت اٹھائی تھی۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا ایک عظیم شان باب ہے۔ خدا نخواستہ اگر مسلمان بدر میں شکست کھا جاتے تو یہ تمام جو اسلام کا بال بالا ہے آج کل، شاید یہ وقت آنے سے پہلے ہی اسی دن جو ہے اس کا یہ جو تناور درخت ہے وہ مرجھا جاتا، مگر مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایسی بہادری اور شاندار شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ مشرکین مکہ مدینہ میں تہس نہس ہو گئے اور میدان جنگ میں اپنے 70 ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلی اور 70 زخمی جو ہے ان کو ساتھ لے گئے۔ صفوان بن امیہ کو پوری امید تھی کہ عمیر بن وہب اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا اور وہ ایک دن اہل مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نوید دے کر ان کے سامنے سرخرو ہوگا، مگر ہوا یہ کہ کچھ ہی دن بعد مکہ واپس آ کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وہب نے دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور مکہ میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا۔ اس صورتحال سے صفوان بن امیہ اور اہل مکہ اور زیادہ مایوس ہو گئے اور ان کے جوش انتقام میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ بدر کے میدان میں شکست کھانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کے معاشی مفادات پر بھی شدید زد پڑی تھی۔ شام جانے والے تمام تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے گزر کر ساحلی راستہ اختیار کرتے تھے، مگر اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ساحلی علاقوں کے بعض قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے ان کا یہ راستہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے لگا۔ ادھر سے مایوس ہو کے مشرکین مکہ نے اپنی تجارتی قافلوں کے لیے عراق کی راہ اختیار کر لی تھی، مگر غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد جب صفوان بن امیہ کی سالاری میں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ عراق کے راستے شام جا رہا تھا تو اسے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھاپا مار کر لوٹ لیا۔ اس طرح مکہ والوں کے تمام تجارتی راستے بند ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشرکین مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار سر جوڑ کے کر بیٹھے۔ یہ پہلے اشاراتاً بیان کیا جا چکا ہے کہ بدر میں ابو جہل اور عتبہ کی موت نے مکہ کے قریشی عامہ کی ریاست کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھ دیا تھا، جس سے دولت اموی کا آغاز ہوا تھا۔ قریش دنیائے عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ پس قریش مکہ اور مدینہ دونوں جگہ آباد تھے۔ مکہ کے قریش اموی اور مدینہ کے قریش ہاشمی کہلاتے تھے۔ پس قریش مکہ یا مشرکین مکہ ایک طرف تو بدر کے میدان میں اپنے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے سے مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھے تھے، اور دوسری طرف ان کے تجارتی قافلوں کا مدینے کے قریب سے گزر کر شام تک جانا بند ہو گیا اور انہیں ایک طویل چکر کاٹ کا براستہ عراق شام جانا پڑتا تھا۔ اب عراق کے راستے میں بھی خطرات پیدا ہو گئے تھے اور معاشی مفادات مدعو ہونے سے وہ بے حد
گھبراتے تھے۔